یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 16 چل رہا تھا، اور اس کی تفسیر فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہاں سے ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے. اس سے پہلے کی تفسیر ہو چکی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلم تقتلوہم، پس تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ بدر کا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، کہ 313 کو ہم نے 1000 پر غالب کیا. تو یہ جو تم لڑے ہو اور بہت سارے دشمن قتل ہو گئے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جو اصل یعنی یوں سمجھیں کہ فتنے کی جڑ تھے، جن کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت سے ہوا ہے. قتل تو ظاہر ہے صحابہ نہیں کیا، فرشتوں نہیں کیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام تم نہیں کر سکتے تھے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ایک مٹھی کنکریوں کی بھری اپنے ہاتھ میں، اور آپ نے مشرکین مکہ کی طرف پھینکی. تو اس کو یہ ہوا کہ وہ اس کے جو کنکر تھے نا، معجزے کے طور پر وہ مشرکین کی آنکھوں میں چلے گئے، اور وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگے. یعنی اللہ نے اس کنکری کو پھیلا دیا، کنکریوں کی جو پورا ایک مٹھی تھی اس کو چاروں طرف پھیلا دیا. یہ واقعہ بدر میں بھی ہوا ہے، احد میں بھی ہوا ہے، اور غزوہ حنین میں بھی. 3 جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ مٹھی اٹھا کے پھینکی اور شاہت الوجوہ آپ نے فرمایا، اور اللہ نے وہ ساری کنکریوں کو اپنی قدرت سے پھیلا دیا. تو یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے. وما رمیتا، اور اے نبی جب آپ نے وہ پھینکا تھا، یعنی ان کنکریوں کو، مٹھی بھر کنکریوں کو دشمن کی طرف پھینکا تھا. وما رمیتا، حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا تھا. اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا تھا، جب آپ نے وہ کنکریاں مشرکین مکہ کی طرف پھینکی تھیں تو آپ نے نہیں پھینکی تھیں. ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی. یہاں بھی ایک بلاغت ہے قرآن کی. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے پھینکی تھی، پھر قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی تھی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، لیکن اگلی آیت میں یہ آتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، یعنی تمہارے اپنی وجہ سے پہنچتی ہے. تو مطلب یہی ہے کہ سبب تو تمہارے اعمال بنتے ہیں، لیکن اس مصیبت کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو کنکریاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دشمن کی طرف پھینکی تھیں، وہ دیکھنے میں تو آپ نے ہی پھینکی ہیں، لیکن اس میں جو اثر ڈالا ہے، جان ڈالی اور تمام مشرکین کی آنکھوں تک ان کنکریوں کو پہنچایا، تو وہ حقیقت میں اللہ نے پہنچایا ہے. تو سبب تو آپ بنے، لیکن حقیقت میں یہ کام اللہ کا ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ سارے کام اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اچھے طریقے سے آزمانا چاہتا تھا. اور آزمایا کیوں جاتا ہے؟ اچھا اجر دینے کے لیے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ مومنین کو اس کا اچھا اجر دے. اس لیے اس آیت کا ترجمہ بہت سے حضرات نے یہ کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ مومنین کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا کرے. تو کمزوروں کو طاقتور سے لڑانے میں جو اجر ہے وہ زیادہ ہے. ظاہر ہے جب آپ پاورفل ہوتے ہیں اور کمزوروں پہ غالب آ جائیں تو آپ کی محنت کم ہوتی ہے. یہاں صحابہ کی محنت بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اللہ نے تمہیں عمدہ طریقے سے آزمایا، یعنی اللہ نے تمہیں عمدہ طریقے سے اس آزمائش کا اجر عطا کیا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہاری پکار کو بھی اس نے سنا اور جانتا بھی ہے کہ کس کے ساتھ میں نے کیا رویہ رکھنا ہے. دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا رویہ ہوا تھا. ان کو تو اللہ نے 40 سال تک وادی تیہ میں حیران و سرگردان گھما دیا، کیونکہ وہ جہاد میں پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اللہ جانتا تھا بنی اسرائیل کے حالات کا تقاضا یہی تھا کہ ان کو یہی سزا ملے. اور صحابہ کرام کو 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں کہا جاتا ہے 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جب بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے تو جتنی بھی مہذب دنیا تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی، اہل اسلام کے قبضے میں. تو اللہ جانتا ہے کس کو اللہ نے کیا ٹھکانہ دینا ہے، کیا عزت دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے. ذالکم،
یہ بڑی یہ قرآن میں کئی جگہ پر ایسے لفظ آتے ہیں ذالکم، اس سے آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی. تو ذالکم کا مطلب یہ تو جو ہم نے بات کی ہے یہ تو ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی یہ تو ابھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. یہ گویا کافروں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے کافروں یہ تو دیکھ لو 313 کو ہم نے 1000 پر کیسے غالب کیا، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھو. اور ایک اور بات ذہن میں رکھو، ان اللہ موہن کید الکافرین، یعنی یہ کا مطلب کیا ہوا، جتنی چیزیں پیچھے گزری اللہ نے سب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھ لو، اس پہ دوبارہ غور کر لو کہ اللہ نے 313 کو 1000 پہ غالب بھی کیا، صحابہ نے قتل کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں قتل تو میں نے کیا مشرکین کو، اور نبی کی ایک مٹھی کے جو کنکر تھے سب کی آنکھوں میں پہنچا دیے. تو اللہ کافروں سے کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہے، لیکن یہ پورا نہیں ہے. آگے بھی اللہ دھمکی دے رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی تدبیر کو اللہ بہت جلد رسوا کرنے والا ہے. جو تھوڑی بہت طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد تو مشرکین مکہ کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور اسلام غالب آ گیا. آگے اللہ ان کفار سے دوبارہ خطاب کرتے ہیں ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ چکا ہے. ہوا یہ تھا کہ ابو جہل نے بدر کا معرکہ شروع ہونے سے پہلے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آج تو فیصلہ کر دے کہ ہم میں حق پر کون ہے، آج تو عملی پریکٹیکلی ہمیں بتا دے کہ حق پر کون ہے، اگر ہم غلط ہیں تو آج ہمیں مار دے تو. یعنی مطلب اس کا یہی تھا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر ہیں تو ہمیں فتح دے دے. تو مشرکین نے یہ دعا مانگی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے غلاف کعبہ پکڑ کے نا ایک کافر یہ دعا مانگنے لگا مکی دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. وہ کیا کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کتنی بدبختی کی بات ہے. دیکھیں اس نے دعا مانگی غلاف کعبہ پکڑ کے کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا کے ہمیں مار دے یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ. تو قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ کیسے بدبخت ہیں، یہ بد دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ یوں دعا مانگیں کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو ہمیں اس کا سچا ہونا ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ہمیں ہدایت کی توفیق دے دے. لیکن جب انسان بدبختی کی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس طرح کے مباہلے شروع کر دیتا ہے وہ. تو قرآن نے اس کا جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں. جتنی بھی امتوں پر عذاب آئے ہیں تو نبی کو وہاں سے نکالا گیا، پھر قوم کو تباہ کیا گیا. تو جب تک آپ یہاں موجود ہیں مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ پر آپ پر فرض کی ہے، تو عمومی عذاب میں تو پھر سبھی ہلاک ہو جاتے ہیں. تو بدر میں آ کے بھی اس نے پھر ابو جہل نے یہی دعا مانگی، اور مشرکین مکہ اس کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے کہ اے اللہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو ان کو ہم پہ غالب کر دے، یعنی ہمیں شکست دے دے، اور اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں غالب کر دے. تو قرآن نے اس طرف اشارہ کیا ان تستفتحوا، اے مشرکین مکہ اگر تم فیصلہ طلب کر رہے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. 313 کو اللہ نے 1000 پہ فتح دے دی ہے. یہ وہی فیصلہ ہے جو تم طلب کر رہے تھے. اللہ نے دکھا دیا کہ کون سچا کون غلط ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں بھی بدبختی کی بات ہے کہ ابو جہل غزوہ بدر میں یہ دعا بھی کر سکتا تھا کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں، کیونکہ شکست کھانے کے بعد یا موت کے بعد تو ہمارے پاس توبہ کا آپشن ہی ختم ہو جائے گا. وہ یوں دعا مانگ لیتا کہ اے اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہیں، اگر ان کا دین سچا ہے تو ابھی ہمیں ہدایت دے دے، ابھی ہمیں ہدایت دے دے، اور اگر سچا نہیں ہے تو ہمیں استقامت سے لڑنے کی توفیق دے دے. یوں دعا مانگ سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے فرعون تھا، متکبر تھا، یہ شو کرنا چاہتا تھا اپنی قوم کے سامنے کہ ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم فیصلہ طلب کرتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب باز آ جاتے ہو دوبارہ لڑنے سے، ایک دفعہ تم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا تباہ ہو گئے، اگر تم تنتہو تم باز آ جاتے ہو فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر دوبارہ لوٹتے ہو
دوبارہ جنگوں میں شرکت کرتے ہو، دوبارہ مسلمانوں کو جنگوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے، ہم تمہارا وہی انجام کریں گے جو ابھی کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ فوراً ہمیشہ فتح مسلمانوں کو نہیں ہوئی، بعض دفعہ شکست بھی ہوئی ہے جیسے احد میں، لیکن قرآن نے اس میں اشارہ کر دیا کہ حقیقت میں انجام تمہارا ہی برباد ہونے والا ہے، اور قرآن کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ۔ تو اللہ نے بتایا وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ لوٹتے ہو، دوبارہ وہی حرکتیں کرتے ہو، نعود تو ہم دوبارہ لوٹیں گے، یعنی جیسے بدر میں ہم نے تمہیں شکست دی ہے، دوبارہ بھی ہم تمہیں شکست دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ انتہو، تم رک جاؤ۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، مشرکین کہا کرتے تھے یہ قرآن کیسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ دوبارہ لوٹو گے تو ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے، دوبارہ شکست ہوگی، تو ہم تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، مسلمان تو بہت تھوڑے سے ہیں، چاروں طرف مشرکین کے قبائل ہیں، پورا جزیرہ عرب مشرک تھا، یہ تھوڑے سے لوگ کیسے ہم پہ غالب آئیں گے؟ تو قرآن نے کہہ دیا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ یہ کتنی ہی زیادہ ہو۔ تم اپنی تعداد کو دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، مشرکین مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یار یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں، کھانے کو ان کے پاس ہے نہیں، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تو یہ شبخون مارتے ہیں، تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باتیں یہ کر رہے ہیں کہ پورے جزیرہ عرب پہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے میں قرآن کی یہ تمام پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ یہ ہمارا رکوع سورہ انفال کا رکوع نمبر 2 جو ہے تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو علمی نکات ہیں وہ میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ یہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا جی اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پہ صحابہ جو انتہائی تھکاوٹ کی حالت میں تھے ان پر نیند کو مسلط کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیں نیند ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں سو جاؤں۔ خاص طور پہ خود سوچیں کہ دونوں طرف فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں اور آپ تھکاوٹ سے پاگل ہو چکے ہو، دماغ آپ کا خراب ہو چکا ہو، یا کوئی ٹینشن ہو آپ کو جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہو، ایسے میں انسان سونے کی کوشش کرتا ہے تو اور زیادہ نیند دور بھاگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے اوپر نیند مسلط کر دے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ اب اتنی قسمہ پرسی کی حالت میں نیند کا آ جانا یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو دماغی طور پہ تھکا ہوا آدمی وہ لڑ تو نہیں سکتا ہے۔ یہ کرامت آج بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں انسان کی مدد ہوتی ہے، وہ بارڈر پہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے بمبارمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور خوف کا ایک عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ مسلمان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ اس پہ ان مجاہدوں پر، ان فوجیوں پہ نیند کو مسلط کر دیتے ہیں جہاں نیند کا تصور نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کرامت صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھی، بعد میں بھی ہوتی رہی ہے، اور وہ سو جاتے ہیں، ایسے پہاڑوں پہ سو جاتے ہیں، پتھروں پہ سو جاتے ہیں، کانٹوں میں سو جاتے ہیں، بم برس رہے ہوتے ہیں ان میں سو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتی رہتی ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ تو ایک تو پوائنٹ کی بات یہ تھی۔ دوسری پوائنٹ کی بات اس میں یہ ہے کہ نیند ہے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ڈپریشن میں ہو، ٹینشن میں ہو، تھکاوٹ میں ہو، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہ سو جائے۔ آج لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے، وہ جاگ جاگ کے اپنے مرض کو، دماغی مرض کو دگنا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس لیے علماء کے اس پر بیانات ہیں، میرے بھی اس پر بیانات ہیں کہ انسان نیند کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرے۔ نیند کی کمی سے آپ خود بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب آپ خود جاتے ہیں تو دوسروں کو بھی ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام جو کرنے کے تھے وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے انسان کو میڈیکلی اپنی نیند کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے بھی صحابہ کرام کو جب ریلیکس کرنا تھا نا میدان جنگ میں، تو ان پر نیند کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اور تیسری پوائنٹ کی بات یہ بھی کہ نیند اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جو نیند کی گولیاں ہم کھاتے ہیں، جو لوگ جو کھاتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے الحمدللہ، لیکن جو بھی کھاتے ہیں
تو وہ نیند کی گولی بھی نیند نہیں لاتی، اصل میں وہ آپ کے خیالات کو منتشر ہونے سے بچاتی ہے. سوتا انسان اپنے ہی باڈی کی وجہ سے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر سے آپ کو سلا دے. تو وہ صرف آپ کے پٹھوں کو ریلیکس کرنا اور اس طرح کا کام ہوتا ہے. سوتا آدمی اپنی ہی طاقت سے ہے. تو یہ خاص اللہ نے اپنے قدرت میں رکھی ہے نیند. تبھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ نیند کی گولیاں کھا کے بھی نہیں سو پاتے. تو اسی کو قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے قطع کرنے والی چیز بنایا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے جو تعلق ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سو جاتا ہے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے وسوسے ختم ہو گئے شیطانی اور پاکیزگی حاصل ہو گئی. اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اس سے قدم ثابت قدم ہو گئے. تو ثابت قدم ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ریت جم گئی، پاؤں زمین میں دھسنا بند ہو گئے. اور ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان صفائی ستھرائی حاصل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو بھی دماغی طور پہ وہ فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جب آسمان سے پانی برسایا، تالاب بن گیا، تو میدان جنگ میں صحابہ کرام کو فریش ہونے کا موقع مل گیا. انہوں نے غسل کیا، اپنے لباس کو پاک کیا. اس سے بھی انسان بہت فریش ہو جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کسی الجھن میں ہیں، پریشانی میں ہیں. یہ میں نے کئی بار اپنی ذات پہ تجربہ کیا ہے. آپ بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا دل نہیں لگ رہا، یا اور مسائل ہیں. آپ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگائیں تو آپ کو ایک الگ سی موٹیویشن مل جاتی ہے. آپ ذہنی طور پر مشکل سے مشکل ذہنی کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میل کچیل کی حالت میں یا گندے کپڑوں میں انسان بہت سارے کام دل جمعی کے ساتھ نہیں کر پاتا ہے. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے. آگے ایک پوائنٹ کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو جو وحی کی، اللہ نے کیا کہا کہ تم میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ مل کے مشرکین مکہ سے لڑو. ہوگا کیا؟ میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیں. بہت سا کام اسی سے ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جنگ میں اصول یہ ہے کہ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، تاکہ دشمن جو ہے نا وہ اپنی قوم کو موٹیویشن ملے اور دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں، ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے. یعنی یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں گے نا اور کوئی آ کے آپ کو ڈرانا شروع کر دے تو آپ کے حوصلے، حالانکہ آپ طاقتور ہوتے ہو، آپ پاورفل ہوتے ہو، اس کے باوجود آپ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو کبھی بھی قسمہ پرسی کے موقع پہ اپنی قوم کو ڈرانا اور دشمن کا رعب بٹھانا ان کے دل میں اور یہ بتانا کہ وہ بڑے پاورفل ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا نادان دوست، ہوتے تو وہ دشمن ہیں لیکن نادان دوست کی صورت میں آتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی فوجیوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے خبریں دے رہے ہوتے ہیں. دشمن کے پاس تو اتنا اسلحہ ہے، دشمن کے پاس تو ایسا ہے، دشمن کے پاس تو ویسا ہے. اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، انسان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. تو اس کی بڑی جنگ میں ویلیو ہے. دیکھیں صحابہ کرام جب غزوہ احد میں ان کو وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقین نے کیا کیا؟ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جانے لگے نا. آگے جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں، تو اب ان میں دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم جمع ہو کے ایک اور دفعہ ان پہ حملہ کر دیں. تو دوبارہ وہ جمع ہونا شروع ہوئے. تو منافقین نے آ کے کیا کہا؟ ان صحابہ کو کیا بتایا؟ ان الناس قد جمعوا لکم. صحابہ کا نا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، خوف ان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی دشمن کا، اور کہا کہ ساری پبلک تمہارے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ایسے موقع پہ صحابہ کرام دشمن کے رعب میں نہیں آئے. آپ سوچیے اگر وہ رعب میں آ جاتے، او ہو یہ تو کیا ہو رہا ہے، تو سارے ہمارے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، اب تو پہلے ہی ہم زخمی ہیں، یہ تو شکست کے اوپر ایک اور شکست ہمیں ہونے والی ہے. اس سے کیا ہوتا کہ خالد ابن ولید دوبارہ لوٹتے اور جو تھوڑے بہت بچے ان کا بھی کام تمام ہو جاتا. ایسی بدترین شکست ہوتی کہ دوبارہ شاید اٹھنے کے قابل نہ ہوتے. لیکن صحابہ کرام رعب میں نہیں آئے، خوف میں نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ
فزادہم ایمانا، قرآن کہتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وہ کہنے لگے حسبی اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس نے بدر میں بھی تو ہمیں فتح دی تھی نا۔ تو جہاد میں اس کی بہت ویلیو ہے کہ آپ دشمن سے کبھی مرعوب ہونے کی کوشش نہ کریں، اور ایسی خبروں پہ کبھی کان نہ دھریں جو آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں، دشمن کا خوف آپ کے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو اس کی ایسے موقع پہ علماء نے بیان کیا کہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اپنی قوم کے مورال کو، کیونکہ جہاد میں جو نقصان ہوتا ہے نا شکست کی صورت میں، وہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو جان بچانے کے لیے ایسے موقع پہ فوجی افسر کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، تاکہ اپنے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ تو اور قومی سطح پہ جو میڈیا ایسے موقع پہ غلط خبریں پھیلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ تو ہمیں ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو صحابہ کو ویسے بھی فتح دے دیتے نا، بلکہ ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ کہتا مشرکین کو وہاں کوئی وبا پھیلتی بدر میں اور سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے، لیکن یہ تمام واقعات وجود میں لائے گئے تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان واقعات سے اسباق ملیں کہ جنگ میں کیا کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ ان تمام اسباق کے لیے اللہ نے بدر کا واقعہ بھی وجود میں آیا، اور اللہ نے صحابہ کو لڑوایا بھی، اور قافلے پر حملہ کروانے کے لیے گھر سے باہر بھی نکالا، اور پھر اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا تاکہ رعب کی اہمیت پتہ چلے۔ تو اس سارے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے فوجی، ہمارے مجاہدین ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ تو قرآن کہتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، لہذا گھبراؤ نہیں، ان کے دل میں رعب ہوگا، وہ تم سے گھبرائیں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جنگ میں اللہ موٹیویشن کے لیے مجاہدین کو اور فرشتوں کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ نرمی کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ ان کو حوصلہ دلا رہے ہیں کہ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، کہ ان کی گردنوں پہ مارو اور ہر جوڑ پہ مارو ان کو۔ یہ بھی جنگ کا اصول ہے کہ آپ اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے نرمی کی تلقین کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لوگوں کو لڑائی کے لیے موٹیویشن نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور کمانڈر جا کے اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا، دشمن ہے، یہ بھی انسان ہے ہماری طرح کے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو اس سے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی میں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے ہر قیمت پہ دشمن پہ غالب آنا ہے۔ ہاں، غلبہ کے بعد پھر رحم کی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں فتح ہوتی تھی تو آپ عام معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں اس کے، جو سب سے بڑا واقعہ تو فتح مکہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح ہوتے ہی اعلان کر دیا لا تثریب علیکم الیوم، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، سب آزاد ہو۔ تو جنگ سے پہلے کے اصول نرمی کے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت اپنے فوجیوں کو، اپنے مجاہدین کو آپ نے نرمی کی تلقین کر دی تو اس کا خطرہ ہے کہ دشمن آپ پہ غالب نہ آ جائے۔ اس وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں، وہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، آگے سورہ توبہ میں آئے گا کہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ دشمن کپ کپانا شروع کر دے کہ آج تو پتہ نہیں ہمیں کچا نہ کھا جائیں کہیں ہمیں یہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں جو فرشتوں سے کہا اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ ہمیں بھی یہ موٹیویشن ملے کہ جب میدان جنگ میں جب ہم لڑیں تو ہم یہ آیتیں پڑھیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے فاضربوا فوق الاعناق۔ کتنا مزہ آئے گا مجاہدین کو، ہمارے مسلمان فوجیوں کو، جب وہ ملک کے دفاع اور اسلام کے دفاع کے لیے لڑیں گے تو یہ آیتیں پڑھیں گے بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ جنگ کے لیے کہہ رہا ہے فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو، واضربوا منہم کل بنان، جوڑوں پہ مارو، کہ گردن اگر یعنی تمہارے ہاتھ میں نہیں آتی ہے تو جوڑوں پہ مارو، اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہ جا سکے۔ تو لڑائی سے پہلے مسلمان کا حساب یہ ہوتا ہے، اور فتح ہونے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے، وہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ اسلام کی جو جنگ ہے وہ قومیت کی بیس پہ نہیں ہے، وہ حق اور باطل کی بیس پر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں جو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کی گردنوں پہ مارو میدان جنگ میں، ان کے جوڑوں پہ مارو کہ اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہ جا سکیں،
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا ان سے جھگڑا زمین کا ہے، جائیداد کا ہے، اللہ زمین اور جائیدادوں پہ اس طرح نہیں لڑواتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دنیا میں غالب ہونے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، ظلم کا نظام دنیا میں چاہ رہے ہیں۔ تو اسلام کی جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ ہے، وہ قومیت لسانیت کی جنگ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان فوجی کو بھی جو لڑنا چاہیے تو ملک کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھے اور اللہ کے حکم کو اور اسلام کو پہلے نمبر پہ رکھے، یعنی ملک بچانا بھی اس لیے تاکہ قوم پر ظلم ہونے سے، ہم قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے بچا سکیں قوم کو، ظاہر ہے قوم کو ظلم سے بچانا ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلام، اللہ کی بات اونچی رہے، اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ اونچا رہے، تو وہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والا۔ اس کے علاوہ جتنی لڑائی ہیں، قومیت کی جنگ، صرف قوم پرستی کی جنگ ہو گئی یا زمین و جائیدادوں کی جنگ، یہ جہاد نہیں کہلائے گی۔ ہاں اگر آپ مظلوم ہیں اور اپنی جائیداد کے لیے لڑتے ہیں کسی سے تو وہ ایک الگ نوعیت کی جنگ ہے، مظلوم ہونے کی بیس پہ شریعت نے آپ کو لڑنے کی اجازت دی ہے۔ اور قوم، اگر آپ کی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے بچانے کے لیے قوم کے لیے لڑتے ہیں تو بھی وہ فی سبیل اللہ۔ یہاں قومیت کی جنگ سے مراد ہے کہ آج کل جو لسانیت اور عصبیت کے نعرے ہیں کہ بس قوم کا ساتھ دینا ہے خواہ وہ ظلم ہی کر رہی ہو اور دوسری قوم کی مخالفت کرنی ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی جنگ یہ قوم پرستی کی جنگ ہوگی، یہ جہاد نہیں کہلائے گی۔ ذالکم فذوقوہ، یہ وہی جملہ ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ بھی بڑا ذالکم کا مطلب یہ، اللہ کہتے ہیں کافروں سے خطاب کر رہے ہیں کہ یہ احکام ہے جو میں مسلمانوں کو دے رہا ہوں، لہذا مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میدان جنگ میں نے ان کو کیا کہا ہے کہ گردنوں پہ مارنا ہے، جوڑوں پہ مارنا ہے۔ تو جو مذہب میدان جنگ میں اس طرح لڑائی کا حکم دے رہا ہو تو اس مذہب کے ماننے والوں سے لڑنا حماقت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یہ، یعنی کافروں سے کتاب ہے، یہ دیکھ لو یہ کیسا حکم ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا فذوقوہ، اس کو چکھو۔ تم لڑے تھے نا اہل ایمان سے میدان جنگ میں، تو اب چکھو اس عذاب کو جو اللہ اہل ایمان کے ذریعے تمہیں دے رہا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آگے اللہ نے بتا دیا کافروں کے لیے آخرت میں اس سے سخت عذاب ہے، وہ آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آگ کا اس سے زیادہ ہے۔ یا میں دوبارہ وہ حدیث بیان کروں، نبی نے کیا فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو۔ اسلام کے مزاج میں لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر لڑائی میں تمہیں دھکیل دیا جائے، لڑنا مجبوری بن جائے، تو پھر کیا فرمایا، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو اسلام آپ کو خام خواہ نہیں لڑواتا قوموں سے، لیکن اسلام آپ کو بزدل بھی نہیں بناتا۔ یہ بھی ایک مجھے نمبر میں بھول گیا ہوں کون سا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ آگے پوائنٹ کی بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں سے لڑائی ہو تمہاری میدان جنگ میں روبرو تو پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ اس میں بیان ہوا، الا یہ کہ آپ پینترا بدلنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پینترا بدلنے کے لیے ٹرک کو چینج کر دینا یا کسی جماعت کی طرف جانا، یہ بھی اسلام کا حکم ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو مستثنیٰ کیا۔ تو ایسے ہی پاگلوں کی طرح لڑتے رہنا بغیر کسی ٹرک کے، بغیر کسی پلاننگ کے، یہ بھی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں پلاننگ کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی وجہ سے کامیاب کمانڈر جنگ میں وہی ہوتا ہے جو پراپر پلاننگ کر کے میدان جنگ میں فوجیوں کو اتارے اور اس کے بعد بھی وہ پلاننگ مسلسل کرتا رہے۔ تبھی دنیا کی جتنی بھی فورسز ہیں ان میں آفیسر ایسے ہی لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن میں پلاننگ کرنے کی صلاحیت، ان کو آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کہ اس مشکل میں یہ کیا پلاننگ کرتے ہیں۔ تو جو اس قسم کے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کو پروموشن ملتی ہے، اور جو ایسے امتحانات میں ناکام ہوتے ہیں ان کو پروموشن نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو قرآن کا نے جو بیان کیا نا الا متحرفا لقتال، اس میں اسی اصول کی طرف اشارہ ہے کہ پلاننگ بھی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پینترا بدلنے کے لیے، ٹرک کو چینج کرنے کے لیے، تو ٹرک کا چینج کرنا اور لاہ عمل کو چینج کر دینا یہ بھی جنگ کا حصہ ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ آگے ایک بہت اہم سبق ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس میں بہت اہم سبق ہے
دیکھیے اللہ نے 313 افراد کو 1000 پر غالب کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 313 صحابہ سینہ اکڑا کے مدینہ میں داخل ہوتے اور کہتے دیکھو ہم تھوڑے سے تھے اور ہماری بہادری دیکھو، ہم نے 1000 کو کے چھکے چھڑا دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ بھائی یہ سارا کچھ تو میری وجہ سے ہوا ہے، مٹھی اٹھا کے کنکریوں کی میں نے دشمن کی طرف پھینکی جو سب کی آنکھوں میں چلی گئی۔ تو ہر آدمی وہ کریڈٹ لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن مسلمان فوجیوں کو، مجاہدوں کو تواضع سکھاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، نا اس فتح کو اپنی طرف منسوب مت کرو، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو۔ اور نبی کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ نے تھوڑی کنکریاں پھینکی ہیں، یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں، آپ تو ایک ظاہری سبب بنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر فتح کی نسبت اللہ کی طرف کرتے۔ آپ مکہ جب فتح ہوا تو کیسے تواضع کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ تو کوئی بھی جب ہمیں فتح اور نصرت ملے تو مجاہدین کو، ہمارے فوجیوں کو یہی چاہیے، وہ یہی کہا کریں کہ بھئی یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اس میں انسان شو بازی میں نہ آئے، صرف جہاد میں نہیں ہر کام میں۔ ہاں جہاد میں ایک استثناء ہے کہ دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے انسان متکبرانہ لہجہ اختیار کر سکتا ہے دشمن کے سامنے، جیسے ملی نغموں میں، شاعری میں اپنی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ جائز ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد دشمن پہ روب ڈالنا اور اپنے حوصلوں کو بڑھانا ہے۔ یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، میدان جنگ میں صحابہ نعرے لگاتے تھے سروں پہ پٹیاں باندھ کے کہ کسی کے بازوؤں میں دم ہے تو ہم سے آ کے لڑے۔ وہ حضرت عمر نے اعلان کیا تھا نا مکہ میں کہ کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو مجھے نماز سے روک کے دکھائے۔ تو روب دشمن پہ ڈالنے کے لیے ایسے نعرے جائز ہیں۔ ایک صحابی نے بڑا متکبرانہ نعرہ لگایا میدان جنگ میں اور بڑے سینہ اکڑ کے چلے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے سوائے اس موقع کے۔ ویسے اللہ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، لیکن اس موقع پہ اللہ کو یہ ادا محبوب ہے۔ تو دشمن پہ روب ڈالنے کے لیے تو انسان نعرے لگا سکتا ہے، متکبرانہ لب و لہجہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ یہ صرف دشمن پہ روب کے لیے، تو میری حقیقت جانتا ہے، اور اپنے لوگوں میں پھر حقیقت کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی دین ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو یہاں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اور آخری سبق ہمیں کیا ملتا ہے اس سے؟ اسباق تو بہت ملتے ہیں، نہیں بیان کرنے کے لحاظ سے آخری ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، مشرکین نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ آج حق اور باطل کا فیصلہ کر دے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی جنگ۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا جی۔ اب ہم سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 اور سورہ 9 پارے کے رکوع نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ یہ دونوں صورتیں، سورہ انفال بھی اور آگے سورہ توبہ بھی، یہ ساری جہاد ہی کے بارے میں، زیادہ تر اس میں جہادی کے احکامات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو فوجی ہیں نا ان کے نصاب کا اس کو حصہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ہو نصاب کا حصہ، لیکن جو بھی مسلم کنٹریز کے فوجی ہیں ان کو سورہ انفال اور سورہ توبہ باقاعدہ اس کے درس کی باقاعدہ فوج میں درس قرآن کی محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، جہاد کے احکام پتہ چلتے ہیں، تو اسلامی کنٹریز میں اس کا التزام ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کنٹری میں ہو، مجھے معلوم نہیں، لیکن ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور رسول سے پیٹھ مت پھیرو، یعنی رسول کے حکام سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے بھی ہو، ان حکام کو سن بھی رہے ہو پھر بھی نہ مانو، ایسا مت کرو۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو یہ کہتے ہیں، سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی۔ ان شر الدواب، شر عربی میں کہتے ہیں شر کو، بری چیز کو، شریر کا معنی جو برا آدمی ہے، شر والا آدمی۔ شر جو تھا نا اصل میں تھا یہ لفظ اشرر، ایک ہوتا ہے شریر، شریر کا معنی برا، ایک ہوتا ہے اشررو، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ برا۔ تو اشررو یہ اس میں تفضیل ہے، لیکن اس کو پڑھا جاتا ہے شررن،
بعض لفظ چینج ہو جاتے ہیں بغیر کسی قاعدے کے. تو جیسے اخیر زیادہ خیر والا, تو اس کو خیرن پڑھا جاتا ہے, تو خیر کا مطلب دوسرے سے زیادہ اچھا, تو شر کا معنی دوسرے سے زیادہ برا. تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اضربو کی طرح. اضربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. تو تھا یہ لفظ اشررو لیکن پڑھا جاتا ہے شر. ان شر الدواب, دواب دابت ان کی جمع ہے. دابا دبابا یدببو, دبا یا دبو پڑھا جاتا ہے, زمین پہ چلنا, رینگنا یا چلنا. تو ہر جانور کو دابا کہا جاتا ہے, زمین پہ چلنے والا. عربی میں موٹر سائیکل کو دبابہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین پہ چلتی ہے, تو اس لیے اس کو دبابہ کہا جاتا ہے. سیارہ گاڑی کو کہا جاتا ہے کیونکہ سیر کرتی ہوئی ذرا تیز اسپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے. طیارہ ہوائی جہاز کو کہا جاتا ہے کیونکہ طائر اڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہ. تو دبابہ سے آپ یاد رکھیں. دابتن کی جمع آتی ہے دوابن, تو اس لیے قرآن کہتا ہے ان شر الدواب. اچھا دابہ اصل میں تو جانور کو یا چلنے والے جانوروں کو کہتے ہیں, لیکن پھر ہر مخلوق کو بھی دابہ کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد مخلوق ہے. قرآن کہتا ہے ان شر الدواب, مخلوق میں سب سے بری مخلوق عند اللہ, اللہ کی نظر میں, الصم البکم, بہرے اور گونگے ہیں. یعنی وہ لوگ ہیں جو بہرے ہوں اور گونگے ہوں. سم اسممو کی جمع اسمو پڑھا جاتا ہے, بکمن ابکمو کی جمع ہے. الذین لا یعقلون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. ولو علم اللہ فیہم, اگر اللہ جانتا فیہم ان کے اندر خیرن کوئی خیر, اللہ جانتا کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے, لاسمعہم, تو اللہ ان کو بھی سنا دیتا. اسمع یسمع کا معنی سنانا. ولو اسمعہم, اور اللہ اگر ان کو سنا دیتا, لتولوا, تو یہ پیٹ پھیر لیتے, وہم معرضون, اور یہ اعراض کر رہے ہوتے. تفسیر میں ڈیٹیل انشاءاللہ اس کی آئے گی, کیا مطلب ہے, ابھی تو صرف لفظی ترجمہ سمجھیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو. اذا دعاکم, جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکاریں بلائیں, لما, ان چیزوں کی طرف, یحییکم, جو تمہیں زندگی دیتی ہیں. احیا یحیی, احیاء کا معنی زندہ کرنا, حیی یا یحیی حیاتن کا معنی زندہ ہونا. تو ان چیزوں کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیں. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ, یحول, حائل ہوتا ہے, بین المرء وقلبہ, بندے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ, اور اللہ وہ ذات ہے, الیہ تحشرون, اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. واتقوا, اور ڈرو, فتنةً, ایک ایسے فتنے سے, لا تصیبن الذین ظلموا, جو نہیں پہنچے گا ظالموں کو, منکم, تم میں سے جو ظالم ہے, خاصہ, صرف خاص طور پہ. یعنی ایسے فتنے سے ڈرو جو تم میں جو ظالم لوگ ہیں, خاص طور پر صرف انہی کو نہیں پہنچے گا, یعنی ظالموں کے علاوہ بھی اس سے لوگ متاثر ہوں گے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ شدید العقاب, اللہ سخت عذاب والا ہے. وَاذْكُرُوا, اور یاد کرو, اذ انتم قلیل, جب تم تھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون, خوف زدہ ہوتے تھے. ان یتخطفکم الناس, تخطف یتخطف, تخطفن کا معنی اچکنا. تمہیں خوف ہوتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں, لوگ تمہیں اٹھا نہ لیں, مار نہ دیں. فآواکم, آوا یووی, ایوان کا معنی ٹھکانہ دینا, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم, اور تمہیں طاقت دی, اید یؤید تأییداً, سبح یسبح کی طرح طاقت دینا, اللہ نے تمہیں طاقت دی, بنصرہ, اپنی مدد سے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزیں بطور رزق دیں. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ, اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو. والرسول, رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. وتخونوا, اور خیانت مت کرو, یہ لا سے ہی اس کا تعلق ہے. اماناتکم, اپنی امانتوں کے ساتھ. وانتم تعلمون, اور تم جانتے بھی ہو, یعنی اس کا انجام جانتے ہو کہ خیانت کا انجام برا ہے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, انما اموالکم, بے شک تمہارے اموال, واولادکم, اور تمہاری اولادیں, فتنۃ, یہ آزمائش ہیں تمہارے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ, عِندَهُ, صلی اللہ کے پاس, اجر عظیم, بہت بڑا اجر ہے. یہ جی سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 17, اس کا ہم نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پڑھ لیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 17, اس کی انشاءاللہ ہم
تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔